اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عہد نامہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں، اسے یوم میثاق کہتے ہیں، یعنی یہ عہد توحید کا تھا۔ اسی عہد کے اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہد نامہ میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے متعلق چند اسناد یہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا، کیسے؟ فرمایا، جو ہر صبح و شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے؟ تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس کو ابن ابی شیبہ اور حاتم اور طبرانی اور حاکم نے بتصحیح اور ابن مردویہ نے روایت کیا، یوں ہے کہ آپ نے آیت کریمہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فرمائے گا، جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس دعا عہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ تیسری روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص یا جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر رکھ دے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وہ فرشتہ وہ نوشتہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا ان کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ عہد نامہ پڑھ کر سنا رہی ہوں، یہ ہے۔ پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الی یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو نہایت مہربان بخشش والا ہے۔ الہی، میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتی ہوں اور اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں،
اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، بس تو مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شرک کے قریب اور نیکی سے دور کر دے گا، اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، بس اپنے ہاں بھی میرا عہد کر دے جسے روز قیامت تک پورا کرے۔ تو ہرگز عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور خیر الخلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے میری التجا قبول فرما، آمین۔ میرے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔